اول خطاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تم مانگو ان ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے۔ انبیاء کے بعد اہم ترین ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دنیا کی خواتین میں پاکیزہ ترین خواتین ازواج مطہرات، ان لوگوں سے پاکیزہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اندازہ کیجئے اس حکم کا۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ اندازہ کیجئے کتنے پاک لوگ تھے وہ، جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ حجاب کا خیال رکھو، پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں پر اعتماد ہے، پردے کی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اعتماد نہیں تھا؟ غور کرنا چاہیے۔ کوئی ہر دھرمی پر آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ قرآن کی آیت بالکل صاف، حجاب کے پیچھے سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 59 میں کہ چہرے کو ڈھانکنے کا بھی حکم قرآن حکیم نے دیا ہے۔ یہ ہے حجاب کے احکامات جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے تھے، اور کوئی بھی غیر محرم کوئی سوال کرتا تو پردے کے پیچھے سے وہ سوال ہم سے کیا کرتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، جب یہ دو ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اتنا خیال ہے اللہ کو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بالکل واضح طور پر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان احکامات کا یقین عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، وہ لعن طعن کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، حرام۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب پردے کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے کہ کن مردوں کے سامنے پردے کا وہ حکم نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ جو محرم مرد ہیں، یعنی کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک محرم مرد کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان محرم مردوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، وہاں تفصیل بیان ہوئی تھی کہ عورت محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے والدوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، یعنی کہ غیر مسلم عورتیں اس میں شامل نہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ عورتیں جو صاحب کردار نہ ہو وہ بھی اس میں شامل نہیں۔ اپنی عورتیں جن کا کردار عمدہ ہو، جانی پہچانی ہو، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ایک عورت کر سکتی ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کی اپنی کنیزوں کے بارے میں، ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے، چہرہ کھلا ہو سکتا ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد درود کا اہتمام کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ، اللہ کی صلاۃ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ صلاۃ کے معنی اللہ کے اعتبار سے۔ فرشتوں کی صلاۃ یہ کہ وہ رحمت کی دعائیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان اللہ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں ہم درود کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، مراد ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، درود کیسے پڑھیں، رحمت کی دعا کیسے کریں؟ تو بخاری شریف میں تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مزید نوٹ کیجئے، کہا جا رہا ہے ایمان والوں تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا انسان درود کا اہتمام کرے گا، سلام کا اہتمام کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ نے حدیث سے فرمایا وہ آدمی بڑا بخیل اور کنجوس ہے جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ آپ نے جمعے کے دن ہمیں درود کے کثرت کی تلقین فرمائی ہے کہ خاص طور پر جمعے کی شب میں اور جمعے کے دن درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہیں فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے اور سلام بھیجنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ ان مومن مردوں اور عورتوں نے کوئی گناہ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اپنے سر، یعنی جو جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں ایمان پر وہ بہت بڑا جرم اور گناہ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں بہت بڑا سری بہتان اپنے اوپر۔ اس کے بعد 8واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں ابتداءً چہرے کے پردے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد منافقین اور کفار اور ان کی سزاؤں کا بیان آیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ معلوم ہو رہا ہے اس مقام پر بناتکا کے الفاظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات غلط ہے۔ بنات یہ بنتن کی جمع عربی کے اعتبار سے کم از کم اس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو بڑی ہوئی ہیں، لیکن بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں میں سے گھونگھٹ لٹکا دیا کریں۔ اب نوٹ فرمائیے، جلباب جس کی جمع ہے جلابیب، اس مقام پر قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بڑی چادر ہے جو پورے جسم کو کور کر لے اور اس میں سے سر کے اوپر سے کچھ لٹکا لیا جائے۔ الفاظ آئے ہیں یدنین علیہن، ادنا کے معنی قریب ہونے کے، ادنا علا کے معنی کسی شے کو لٹکانے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اپنے چہروں کے اوپر بھی کچھ لٹکا لیں، اشارہ ہے چہرے کو چھپانے کی طرف۔ نوٹ فرمائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب معاملہ ہوا تھا غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے موقع پر، بخاری شریف میں تفصیل ہے، جب وہ صفوان معطل رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے تو ان کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا چادر سے۔ فخبرت وجہی عنہ بجلبابی، فرمایا کہ میں نے اپنی جلباب، اپنی چادر سے ان سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ تو ازواج مطہرات بھی سمجھتی ہیں اس کا مطلب ہے چہرے کو چھپانا، اور امت کے تمام